نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکتوں والا مہینہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شہر اولہ رحمت، رمضان المبارک کے پہلے 10 دن رحمت والے ہیں. اس میں خوب رحمت کی برسات ہوتی ہے. رحمتوں کی برسات کا حصہ بننے کے لیے ہمیں خوب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وفصلت الشیاطین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کی ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ترغیب کے لیے. جو عمل گزار ہیں ان کی ترغیب کے لیے بطور ترغیب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ مومنین سے گناہ سرزد نہیں ہوتے اور شیاطین کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. وہ امام نسائی نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شیاطین ہے جو بنی آدم کے سخت عداوت والے ہیں اور انہیں ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو رمضان المبارک آتے ہی ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ جب وہ رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے اب وہ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے اور بنی آدم ان کے شر سے محفوظ ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیوں کا ایک ایسا منظر ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ اس کی کوئی تصور کر سکتا ہے. جنت ایسی خوبصورت بنائی گئی ہے کہ جب وہاں پر ہوائیں چلتی ہیں تو وہاں گرد نہیں اڑتا، وہاں کستوری اڑتی ہے. کستوری ایک عمدہ اور نایاب مشک ہے، ایک خوشبو ہے. وہاں پر دودھ کی، شہد کی اور ماء معین سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں. وہاں پر موتی اور زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں. جنت کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے، کیا ماحول ہے جنت کا. لیکن ان سب کے باوجود 11 مہینے رمضان المبارک کے استقبال میں اس کی رنگ و روغن کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس کے 8 ابواب کھول دیے جاتے ہیں. اس میں ایک باب کا نام باب الریان بھی ہے. وہ باب الریان خاص طور پر روزہ دار کے لیے، اس کی عزت و تکریم کے لیے ہے کہ روزہ دار اس سے جاتے ہوئے جنت میں جائے گا، اس سے داخل ہوگا. کیا عزت و تکریم بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، اور صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس کو تب ملے گی جب وہ افطار کرنے بیٹھتا ہے. تو جب وہ سارا دن سخت گرمی میں لمبا دن وہ گزار کے آیا ہے، اب وہ افطار کرنے بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سارا دن، لمبا دن تمہاری امر کی تعمیل میں گزر گیا اور آپ کی حکم کی تعمیل میں گزر گیا، خیریت سے بسر گیا. اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور دوسرا جب ٹھنڈا اور میٹھا جو مشروب اس کے کانٹا زبان اور خشک حلق اور خشک رگوں سے جا رہا ہوتا ہے تو بندہ زبان سے بولے نہ بولے اس کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے. تو ایک یہ جسمانی مسرت اس کو ملتی ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں وعند لقاء ربہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار کو روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دے گا تو اس وقت وہ منظر دیکھنے والا ہوگا. اس وقت کی جو خوشی ہوگی وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ اپنا اصل افطار ہے وہ افطار ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا شربت دیدار عطا کرے گا، اس سے جو من کی بھوک
اور روح کی پیاس ہے وہ بجھ جائے گی، اور صائم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا چلا جائے گا، وہ سیراب نہیں ہوگا، وہ دیکھتا رہ جائے گا، وہ اپنی 2 آنکھوں سے تو دیکھتا ہی رہے گا، لیکن وہ کہے گا کہ کاش لولو دے مڈ لک لک چشمہ ہک کو لا ہک کجا ہو، یعنی کاش کہ میری جو سارے جسم کے بال ہیں یہ آنکھیں ہو جائیں، اور اس سے میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا رہوں، فیضیاب ہوتا رہوں، اور پلک جھپکنے کے لیے بھی میں دونوں آنکھیں بند نہ کروں بلکہ ایک آنکھ بند ہو تو ایک آنکھ کھلی رہے، تاکہ اس دیدار میں کوئی خلل نہ آئے، 1 سیکنڈ کی خلل نہ آئے۔ اللہ اکبر، یہ تو پھر ایسی باتیں ہیں، ایسی حقیقتیں ہیں، ایسی مسرت جو ہیں جو الفاظ بیان نہیں کر سکتی، یہ تو وراء الورا باتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے یہ 2 خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔